بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح پنجاب کی شان اور انگریزوں کو تگنی کا ناچ نچا دینے والے گبرو نوجوان کو اس کے اپنے ہی دوستوں نے 10 محرم کے روز غداری کر کے مروا دیا۔ ملاحظہ کیجیے، ایک سچا تاریخی واقعہ۔ پہلی مثال امام زین العابدین حضرت امام حسین کے صاحبزادے تھے۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر تقریباً 20-22 برس تھی۔ آپ کے والد بالغ مرد تھے جو کہ کربلا کے بعد زندہ بچ گئے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھتے ہیں کہ کربلا کے بعد ایک شخص امام زین العابدین کو چھپا کر اپنے گھر لے آیا۔ معروف کالم نگار یاسر پیرزادہ کالم میں لکھتے ہیں کہ وہ آپ کی خاطر مدارت کرتا رہا اور آپ کی حالت دیکھ دیکھ کر روتا بھی تھا۔ امام زین العابدین کو لگتا تھا کہ اس شخص سے زیادہ ان کا مخلص اور وفادار کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس دوران ابن زیاد نے منادی کروا دی کہ جو کوئی علی ابن حسین زین العابدین کی خبر دے گا یا انہیں پکڑ کر لائے گا اسے ہم 300 درہم انعام میں دیں گے۔ منادی سنتے ہی اس شخص نے روتے روتے ہوئے آپ کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے۔ اسی حالت میں وہ آپ کو لے کر ابن زیاد کے پاس چلا گیا اور 300 درہم وصول کر کے گھر آ گیا۔ اور دوسری مثال ہمیں ملتی ہے واقعہ کربلا کے رد عمل میں، جب مکہ اور مدینہ میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو اسی یزید نے دوبارہ ان کی سرکوبی کے لیے فوج بھیجی اور اس کام پر مسلمہ بن عقبہ کو مامور کیا، جس نے مدینہ میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ تقریباً 3 دن تک یہی کام کرتا رہا، مسلمانوں کے گھروں میں لوٹ مار کی۔ اس واقعے کو واقعہ ہرہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد مدینہ کا کوئی بھی شخص اپنی لڑکی کی شادی کرتا تو اس کے باکرہ ہونے کی ذمہ داری نہیں لیتا تھا اور کہتا تھا کہ کیا معلوم ہرہ کی جنگ میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حوالہ الفخری محمد علی ابن ابی علی تبا۔ جو لوگ اس بربریت میں یزید کے ساتھی تھے، انہوں نے دولت، اقتدار اور طاقت کی خاطر جانتے بوجھتے ہوئے یہ سب کچھ کیا اور اس بابت کسی قسم کا ابہام ان کے ذہنوں میں نہیں تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد کسی مزید مثال کی ضرورت تو نہیں بنتی، مگر ایک تیسری مثال انگریز کے دور کے وہ بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز فوج کو بھرتی کی ضرورت آ پڑی۔ اس ضمن میں انہوں نے رائے احمد نواز کھرل سے رابطہ کیا، جو کہ اس وقت پنجاب میں کھرل قبیلے کا لیڈر تھا۔ اس نے نہ صرف انگریز فوج کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ بھی کہا وہ تاج برطانیہ کے نہیں ہے بلکہ دلی کے سلطان کا وفادار ہے۔ انگریزوں کو اس جواب کی ہرگز کوئی توقع نہیں تھی۔ وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر کو حکم ہوا کہ جو بھی انگریز سرکار کے حکم کی سرتابی کرے اسے جیل میں ڈال دو۔ چنانچہ ساہیوال کی جیل بے گناہ قیدیوں سے بھر دی گئی۔ کھرل کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے جیل پر حملہ کر کے قیدیوں کو چھڑا لیا۔ انگریز سرکار کی جو بھی طاقت تھی وہ ساری کی ساری مٹی میں مل گئی، جو کہ انہیں کسی طور پر بھی منظور نہیں تھا۔ اب انگریزوں نے کیا کام کیا؟ کھرل کے گھر والوں کو گرفتار کر کے دباؤ ڈالا کہ وہ گرفتاری دے دیں، اور یہی ہوا۔ اپنے گھر والوں کی خاطر احمد نواز کھرل نے گرفتاری دے دی، مگر اس کا شدید رد عمل یہ ہوا اور انگریزوں کو اسے رہا کرنا پڑا۔ اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ انگریز ایک ایسے خطرناک دشمن ہے جسے جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ خیر، یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ انگریز ایسے خطرناک دشمن ہیں، دشمن سے جان چھڑاتے، سو انہوں نے وہی طریقہ آزمایا جو ٹیپو سلطان کو شکست دینے کے لیے اختیار کیا گیا تھا۔ کھرل کے دوستوں میں سے سرفراز کھرل، اس نے غداری کی اور انگریز کمشنر کے پاس کھرل کی تمام نقل و حرکت کے بارے میں اس کو معلومات فراہم کر دی۔ برکلے نے کھرل کو جا لیا۔ کہتے ہیں کہ اسے گولی اپنے دوست بیدی نے ہی ماری تھی۔ بلاخر کھرل انگریز فوج سے بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اس روز 10 محرم تھی۔ صرف 2 دن بعد کھرل کے دوست مراد فتیانہ نے کھرل کی موت کا بدلہ برکلے کو قتل کر کے لے لیا۔ تاریخ میں 2 قسم کے لوگ ہمیں ملتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ اور برائی کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو امام زین العابدین کو پیسوں کے بدلے ابن زیاد کے حوالے کراتے ہیں، جو یزید کے دست و بازو بن کر مدینہ پر چڑھائی کر دیتے ہیں، اور جو رائے احمد نواز کھرل کے ساتھ غداری کر کے اپنے دوست کی جان کی قیمت انگریز سرکار سے وصول کر لیتی ہیں۔ یہ واقعات انسانی نفسیات کا خلاصہ بھی ہیں۔ انسان چونکہ بنیادی طور پر خود غرض ہوا ہے، سو جوابات بھی اس کے مفاد میں ہوتی ہیں۔ جو اسے جو چاہیے ہوتا ہے وہ کام وہی کرتا ہے۔
جو بات اس کے ذات کے مفاد سے ٹکراتی ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک شخص کو علم ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے اور درست کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، مگر اس شخص کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ وہ سچائی، اچھائی اور درست بات کا ساتھ چھوڑ کر ابن زیاد کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اس کا ذاتی مفاد 300 درہم کے عوض امام زین العابدین کو ابن زیاد کے حوالے کرنے میں ہے، حالانکہ اسے یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ یہ کام غلط کر رہا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ملتے ہیں کہ جن کے اپنے ہی دوستوں نے ان کے ساتھ غداری کی، اور غداری کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنی ہی سرداروں کو مروا بھی دیا، شہید بھی کر دیا۔ لیکن احتیاط وہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہمیں اس بات کے بارے میں گواہی ملتی ہے کہ اگر کوئی قوم آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے اس کی تحقیق کر لینی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔